11ویں رکوع کا آغاز ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، جس جان نے ظلم کیا، یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے، جس جان نے گناہ کیے، اگر اس کے پاس کل بروز قیامت ساری دنیا کی دولت ہوتی، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب اس کے پاس ہوتا، تو عذاب کی شدت ایسی ہوگی لفتدت بہ، وہ عذاب سے جان چھڑانے کے لیے سب فدیے میں دے دیتے۔ لیکن دنیا کے اندر تھوڑی سی قربانی دینی ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال ذرائع اختیار کرنے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو وہ آسان کام اس وقت دنیا میں کرنے کو تیار نہیں، اور مرنے کے بعد کل بروز قیامت عذاب کو دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ اگر ساری دنیا کی دولت ہوتی تو سب دے دیتے۔ وہ اثر الندامت، اور وہ ندامت چھپائیں گے، اپنے جی میں شرمندہ ہوں گے۔ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے، اور وہ ایسا وقت ہوگا، ایسی شرم و ندامت ہوگی کہ اس وقت انسان موت کو تلاش کرے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عادل ہے، اگر وہ عدل فرمائے اور ہمارے گناہوں پر پکڑ فرمائے تو ہم تباہ ہو جائیں۔ ہم تو اپنے رب سے اس کی کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اس کے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اس کے فضل کو مانگتے ہیں، وہ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہم پر ایسا کرم فرما دے کہ ہم پر فضل فرمائے اور بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے۔ الا سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہی رب ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ جن دنیا کے لوگوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہ نہ تو بیماری سے شفا دے سکتے ہیں، نہ وہ آئی ہوئی بلا کو ٹال سکتے ہیں، نہ وہ آئی ہوئی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ جس رب کو ناراض کر رہے ہیں، ساری طاقتیں قوتیں تو اسی کے پاس ہیں، تو کیوں لوگوں کی خاطر لوگ کیا کہیں گے یہ تصور کر کے اپنے رب کو کیوں ناراض کریں؟ یہ لوگ کیا دے سکتے ہیں اور کیا لے سکتے ہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں اور اللہ کی گرفت آ جائے، عذاب آ جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن پاک آ گیا۔ قرآن خود فرماتا ہے یہ قرآن رب کی نصیحت ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا کوئی محسن ہو، اس نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہوں، اور وہ ہماری خیر خواہی میں ہمارے بھلے کے لیے کوئی نصیحت فرمائے اور ہم اس کی نصیحت کو رد کر دیں تو کتنی بڑی نادانی ہے۔ دنیا کا کوئی محسن کیا دے سکتا ہے؟ وہ جو کچھ بھی دے گا اللہ کے اذن سے دے گا،
لیکن وہ خالق کائنات جو حقیقی طور پر دینے والا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، بے شمار چیزیں بن مانگے عطا فرمائی. ہم ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں بھی روزی کا نظام ہمیں دیا، ہم نے روزی نہیں مانگی تھی. ہم دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزی کے اسباب مہیا کیے. ہمیں بن مانگے دیکھنے کے لیے آنکھ دے دی، سننے کے لیے کان دے دیے، بولنے کے لیے زبان دے دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دے دیے. ہم کھاتے ہیں تو کھانا ہضم ہو جائے اس کے لیے نظام ہضم دے دیا. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرما دی. اور اس کے علاوہ ہم کئی چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی عطا کی جاتی ہیں. تو وہ رب نصیحت فرمائے، اس رب کی نصیحت چھوڑ کر لوگوں کی باتوں پر عمل کرنا اور گناہ کرنا کتنی بڑی نادانی ہے. اور یہ قرآن جس سے ہم دور ہیں، فرمایا وہ شفاء لما فی الصدور، اس میں تو سینوں کی شفا ہے. سینوں میں پائے جانے والے روحانی اور جسمانی امراض کی شفا قرآن پاک میں موجود ہے. یہ روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، ظاہری شفا بھی ہے، باطنی شفا بھی ہے. وہدن، اور یہ ہدایت ہے. ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں. یعنی اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن کے مطابق ہے. اب خوشی کے اظہار کے لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے. کوئی گانے باجے بجائے کہ عید کا موقع ہے، چلو میں گانے بجاتا ہوں، یہ ڈانس کرے یا اس طرح کے گناہ کرے تو یہ تو جائز نہیں. ہاں، خوشی کے اظہار کے کئی طریقے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر خوشی کا اظہار کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، نفلی روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، ذکر الہی کرے، اس طرح کے نیک کام کرے. غریبوں کو اور دیگر مسلمانوں کو کھانا کھلائے، کہ مسلمان کو کھانا کھلانا یہ بھی ثواب ہے. تو آپ بتائیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت میں ایک بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا فضل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے. کہ جب آپ کی آمد ہوئی تو بت سجدے میں گر گئے. جب آپ کی آمد ہوئی تو جنت کو سجایا گیا. جب آپ کی آمد ہوئی تو جنات کا داخلہ بند ہو گیا کہ وہ پہلے آسمان کے قریب نہ جا سکے. تو یہ حضور کی آمد سے نور پھیل گیا. اگر حضور تشریف نہ لاتے اور ہمیں ہدایت نہ ملتی تو پھر تو ہم جہنم کی راہ پر ہوتے. تو حضور کے صدقے میں جنت ملے گی انشاءاللہ. حضور کے صدقے میں قرآن ملا اور حضور کے صدقے میں رحمان کی معرفت ملی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کی آمد پر اگر خوشی منائی جائے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر منائی جائے. ناچ گانا ہونا یا ایسی محفل میلاد ہونا کہ جس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھی ہوں بے پردہ، یہ تو جائز نہیں. اسی طرح جلوس کے اندر اس طرح جلوس نکالنا کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ چل رہے ہوں، یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح نعتیں اس طرح پڑھنا کہ پتہ چلے کہ کوئی فلمی گانے کی ایکٹنگ ہو رہی ہے یا کسی فلمی گانے کی بالکل کاپی کر دینا کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی نعت سنے اور اس نے اگر استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک اگر وہ فلم دیکھی ہوئی ہو تو نعت سن رہا ہو، حضور کا ذکر سن رہا ہو اور اس کے ذہن میں فلم کے سین گھوم رہے ہو، تو اس طرح کرنا بالکل درست نہیں. اسی طرح نعت خوانی میں ایسا ذکر کرنا کہ محسوس ہو کہ ڈھول بج رہا ہے یا ماتم ہو رہا ہے یا ایسا محسوس ہو کہ ڈنڈیا راس ہو رہا ہے یا ایسا محسوس ہو کہ میوزک کی چھنکار ہے، تو ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا ادب جو ملحوظ رکھنا چاہیے اس کے خلاف ہے. لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر تو اللہ کا ذکر کرے، حضور کا ذکر کرے، قرآن خوانی کرے، نعت خوانی کرے، کھانا پکا کر مسلمانوں میں تقسیم کرے،
خوشی کا اظہار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، سجدہ شکر کرے، تو 12 ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے مہینے میں وہ یہ کرتا ہے تو یہ اس آیت کریمہ کے عین مطابق ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ خوشی منائے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر یہی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ شریعت نے 2 چیزیں ہمارے سامنے پیش کی، ایک تو یہ کہ خوشی کے اظہار کے لیے وقت کی قید نہیں، نعمت ملی، اب آپ ساری زندگی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں، یہ خاص وہ دن آئے تو اس دن نعمت کا شکر ادا کریں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو عاشورے کے دن فرعونیوں سے نجات ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف آئے تو دیکھا یہودی 10 محرم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں رکھتے ہو روزہ؟ وہ کہنے لگے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے نجات ملی تو ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دن منانا تو درست نہیں، آپ نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سب عاشورے کا روزہ رکھیں، یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم 2 روزے رکھیں گے، عاشورے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا لیں یا 11 محرم کا روزہ ملا لیں، یہ بہت افضل روزہ ہے۔ تو آپ دیکھیں روزہ رکھ کر وہ دن مناتے اور شکر ادا کرتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک غم کا تعلق ہے، شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہے۔ تو سوگ میں کالے کپڑے پہننا یہ حرام ہے، ماتم کرنا حرام ہے، سینہ کو بھی کرنا حرام ہے، زنجیروں کا ماتم، آگ کا ماتم، یہ ساری چیزیں حرام ہے، بلکہ ان کا ٹی وی پر دیکھنا بھی حرام ہے، ان کے جلوس میں بطور لذت یا شوق کے طور پہ شریک ہونا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح تعزیہ دیکھنا، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ آپ کے فتاوے اور دیگر علماء اہل سنت کے فتاوے کے مطابق عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں تعزیہ دیکھنا حرام، اس کے لیے چندہ دینا حرام، تعزیہ بنانا حرام، تعزیے پر منت چڑھانا حرام۔ لیکن ایسی مقدس راتوں میں بھی مسلمان ڈھول تماشوں میں لگے رہتے ہیں، یہ تو عبادت کی رات ہے، یہ تو وہ رات ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کی خاطر کی جانے والی قربانی کو یاد کریں اور عزم کریں کہ ہم بھی اسلام کی خدمت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سوچیں کہ امام حسین نے تپتی ہوئی ریت پر تلوار اور نیزوں کے سائے میں سجدہ کیا، لیکن افسوس امام حسین کو ہم مانتے ہیں، لیکن افسوس ہم سے نماز پنکھوں کے نیچے بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ سوچنے کا موقع ہے۔ ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر بزرگان دین اور صحابہ کرام کئی سال ثواب کے لیے کھانا پکایا جائے اور مسلمانوں میں بانٹا جائے، یا پانی پلایا جائے یا شربت پلایا جائے، اور نیت یہ ہو کہ یہ ایصال ثواب ہے، کہ جو ثواب ہمیں ملے گا وہ ہم ان بزرگان دین کو ایصال کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ان کا ذکر خیر کیا جائے اور واقعہ کربلا کیوں پیش آیا اس کی وجوہات بتائی جائیں اور سمجھایا جائے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا درس ہے۔ غم 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں، لیکن خوشی کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، جب چاہو خوشی منا سکتے ہو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت عطا فرمائی۔ اسی طرح ضمن یہ عرض کر دوں کہ ٹی وی پر یا ایسی مجالس میں خود شریک ہونا یا ٹی وی پر دیکھنا جائز نہیں کہ جن میں ایسے لوگ حضرت امام حسین کا ذکر کریں جو صحابہ کرام کے بے ادب اور گستاخ ہیں، ان کے کلام کو سننا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو بے ادب ہو وہ اگر امام حسین کا ذکر کرے
تو کوئی روحانیت و نورانیت نہیں ملے گی، کیونکہ اہل بیت کی تعظیم بھی ضروری ہے اور صحابہ کرام کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم ذرا بتاؤ، ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا، فجعلتم منہ حراما و حلالا، تم اپنی طرف سے اسے حرام اور حلال قرار دے دیتے ہو، حالانکہ جو حرام ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ اب کسی اور چیز کو اپنی طرف سے جو حلال ہے اسے اپنی طرف سے حرام کہنا، یہ شریعت پر افتراء ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں انہوں نے کیا سوچا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ ضرور فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ 11ویں رکوع کا آغاز ہے۔